ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم سے نوازشات کے توسل سے ہم جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں حاضر ہیں. استاد جی بخیر، ہمارا سلسلہ گفتگو معاشی حوالے سے دنیا نے انسانیت کو کیا دیا اور اسلام نے دنیا کو کیا دیا. ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جس کا جاننا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشی حوالے سے ہم جس سمت جا رہے ہیں اور جو امت کی صورتحال ہے، اس حوالے سے اب علماء کا فریضہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں. اور اس حوالے سے محراب و ممبر خاموش، الیکٹرانک میڈیا خاموش، پرنٹ میڈیا خاموش، سوشل میڈیا خاموش، دیگر جو معاشی ماہرین جنہیں کہا جاتا ہے ان کی بھی اسٹڈی اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے مخدوش نظر آتی ہے. ہمارے سلیبسز جن میں اکنامکس جیسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اصول تجارت، بینکاری اور اس طرح کے مضامین، ان میں بھی اسلام کے حوالے سے فکر محمدی کیا ہے، فکر قرآنی کیا ہے، فکر رحمانی کیا ہے، وہ کتابیں بھی ان افکار سے اکثر و بیشتر خالی نظر آتی ہیں. ان میں بھی کوئی ایک قدلائیں کوئی ابن خلدون یا امام غزالی کے حوالے یا شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کوئی ابتدائی صفحات میں ایک قدلائیں لکھ دی جاتی ہے اور پھر عملاً کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب عربی کا مقولہ ہے وَبِالضِّدِّ هَذَا تَبَيْنُ الْأَشْيَاءِ، کہ چیزوں کا جب تک الٹ اپوزٹ اور مخالف سامنے نہ آئے وہ چیز اس طرح سمجھ نہیں آتی. جیسے اب دیکھیں نا، اگر بارش ہوتی رہتی ہے نہ رکتی تو بارش کی کیا قدر تھی، بس ٹھیک ہے کیچڑ بنا ہوا ہے، اب نہیں ہو رہی، الٹ ہو رہا ہے، اب اس کی قدر، اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ہونی چاہیے. ایسی اگر رات کا اندھیرا رہے، دن کی روشنی نہ آئے تو روشنی کی اہمیت کا کیا پتہ چلے کسی. تو میں نے چاہا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جانے سے پہلے اس کے مد مقابل جو لوگوں نے نظام معیشت کھڑے کیے اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پہلے رکھوں تاکہ ان کو جانچنے کے بعد جب آپ اسلام کی تعلیمات کو سنیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا فیصلہ کرنا کہ یار ہم نے جانا کدھر تھا اور جا کہاں ہے. اسلام کی ان تعلیمات کی اہمیت ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے. کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی معیشت کا جو تقسیم کار ہے وہ بندے نہیں، ہم اللہ کہتا ہم خود کرنے والے ہیں. تو کیا اس کا معنی ہے اور ہم نے اس معنی کو سمجھا یا نہیں، اس پر جانے سے پہلے ہم لاسٹ جمعۃ المبارک کو اپنے عنوان کے اس سلسلے میں جہاں تک پہنچے تھے، میں نے آپ کے سامنے دنیا کی اکنامکس کے 4 مسائل جن کو اکنامکس حل کرتی ہے وہ سامنے رکھے تھے کہ سب سے پہلے معاشی میدان میں یہ طے کرنا ترجیحات کیا ہے
کون سی چیز پیدا کرنی ہے، کون سی چیز اگانی ہے، کون سی چیز بنانی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے، کہتے ہیں یہ اکنامکس کا کام ہے۔ دوسرا کہ کوئی چیز کتنی اگانی ہے، وسائل کی تخصیص کیسے کرنی ہے، کہ کون سی چیز کتنی اگانی ہے، کتنی بنانی ہے، کتنی پیدا کرنی ہے، یہ دوسرا مسئلہ یہ حل کرنا ہے۔ تیسرا کہ اب جب چیز کتنی اور کب کہاں کیسے بنانی ہے وہ چیزیں فیصلے ہو گئے، اب وہ چیز مارکیٹ میں آ گئی، تو اگانے والا، بنانے والا، محنت کش، شفاکش جو ہے، اس آمدنی کی تقسیم کیسی ہوگی، اس کا کیا حق ہے، کتنا حصہ اس تک جانا چاہیے، اس کا فیصلہ جی اکنامکس ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ گروتھ ریٹ، ترقی معاشی میدان میں، ترقی کا ہدف وہ آپ سنتے ہیں نا بجٹ میں، ہماری ترقی کا اس دفعہ جناب اکنامک گروتھ کا ہدف یہ ہے، اس دفعہ خسارے میں چلا گیا جی نہیں، وہ ترقی کس چیز کا ہے؟ یہ اکنامکس چوتھا مسئلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نبرد آزما ہوتی ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے کہ چیزوں کی کوانٹٹی، مقدار کے حساب سے بھی مارکیٹ میں پوری ہو اور کوالٹی کے حساب سے بھی پوری ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی طلب زیادہ ہو تو معیار گر جائے، گھٹیا چیزیں آ جائیں تو انسانوں کو نقصان دے۔ اس کا تعلق ترقی کے اہداف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے دو نظریے دنیا میں سب سے نمایاں ہیں، ایک کو کیپٹلزم کہتے ہیں اور دوسرے کو نیشنلزم کہتے ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور دوسرا اشتراکیت پر مبنی نظام معیشت۔ ایک کے موجد یورپ والے ہیں اور دوسرے کے موجد رشیا والے ہیں۔ اب یہاں تک ہم نے کچھ نہ کچھ بات کی تھی۔ اب آپ سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم، یہ دنیا میں پیش کر کے کہا گیا جی کہ یہ جو اکنامکس کے 4 مسائل ہیں اس کا حل صرف ہمارے پاس ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت یہ جادو کی چھڑی ہے، یہ جادو کی چھڑی ہے، اس سے سارے مسئلے، 4 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد رکھی پرائیویٹ آنرشپ کے اوپر، اس کو پرائیویٹائزیشن کا بھی نظام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ جس بندے نے پیداوار اگانی ہے نا یا بنانی ہے اس کو آزاد چھوڑ دیں، اس پہ کوئی پابندی نہ لگے، جو مرضی وہ بنائے، جو مرضی وہ اگائے، اور جہاں مرضی سیل کرے، جس طرح مرضی سیل کرے، اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک نیچرل اصول ہے، لا ہے، قانون ہے، وہ کیا ہے؟ طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں کہ جب کسی بندے کو اب آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ دیکھے گا کہ بھئی طلب کس چیز کی ہے مارکیٹ میں، لوگوں کی ضرورت کیا ہے۔ جیسے کوئی ہم بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کون سا بزنس کیا جائے تاکہ زیادہ پروفٹ کما سکے، زیادہ سیل ہو سکے۔ انہوں نے کہا جی ہر بندے کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا خود فیصلہ کرے اپنی قسمت کا معاشی حوالے سے، اور وہ یقیناً وہ فیصلہ کرے گا جو مارکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو جو مارکیٹ کی لوگوں کی طلب ہے اس کو سامنے رکھے گا تو اس کے اکارڈنگ وہ پھر سپلائی دے گا مارکیٹ میں، ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوگی، طلب کے مطابق رسد ہوگی۔ وہ یہ انہوں نے کہا جی ایسا آفاقی اور کائناتی اصول ہے، قدرتی اصول ہے جو یہ سارے مسئلے حل کر دے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ ہر بندہ جو اپنا پیسہ مارکیٹ میں لائے گا، اپنا کارخانہ چلائے گا، اپنی زمینوں پہ اگائے گا، وہ دیکھے گا میں نے کیا چیز اگانی ہے، مارکیٹ کی طلب کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو پہلا مسئلہ تھا کہ پرائرٹیز، ترجیحات کا تعین وہ خود بخود ہر بندہ کر لے گا، کوئی بندہ نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ جب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا اگانا ہے، کیا مجھے بنانا ہے، تو اگلا فیصلہ خود بخود وسائل کی تخصیص کا وہ کرے گا کہ کتنا اگانا یا کتنا بنانا ہے۔ میں اتنا زیادہ نہ کر لوں کہ آگے مارکیٹ میں گنجائش نہ رہے، یہ مسئلہ جو انہوں نے کہا خود بخود حل ہو جائے گا۔
پرائیویٹ اونرشپ کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے کہا جی جب ہم کسی بندے کو آزاد چھوڑیں گے تو وہ نفع کمانے میں آزاد ہوگا، تو یہ جو پرسنل پروفٹ موٹیو ہوتا ہے، ذاتی منافع کا محرک، یہ بندے کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور وہ مارکیٹ کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھے گا اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے جانے کے لیے۔ وہ ترجیحات کا تعین بھی صحیح کرے گا، وہ اگائے گا بھی جس کوانٹٹی میں اتنی جتنی بازار کی ضرورت ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے لیے جو اس کی پیداوار کی تقسیم آمدنی کی وہ بھی آسان اسی کے اوپر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب طلب زیادہ ہوگی، چیز زیادہ بنے گی، تو اس کو ورکرز یا وہ جو کام کرنے والے سب بندے ہیں، ہاری ہیں یا ورکرز ہیں، ان کو وہ زیادہ مزدوری دے گا، اوور ٹائم بھی ہوگا، اور جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، چیز کم بنے گی تو اجرت کم ہو جائے گی۔ یہ بھی نیچرلی خود کو خود ڈیسائیڈ ہو جائے گی چیز۔ اور چوتھی چیز انہوں نے کہا جی ترقی، اب یقیناً جب بندے کو اب آزاد چھوڑیں گے تو وہ مارکیٹ میں مقابلے کی فضا پیدا ہوگی، تو وہ چیزیں اگائے گا جو معیار میں دوسرے سے بہتر ہو، دوسرا تیسرے سے بہتر کرے گا، تو آٹومیٹکلی کوالٹی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور اس میں ہر بندہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ سے نفع کمانے کے لیے چیزیں اگائے گا بھی زیادہ سے زیادہ، بنائے گا بھی زیادہ سے زیادہ، تو کوالٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کوانٹٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے کہا جی چاروں چیزیں ایک سیلف اگر بندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو خود بخود یہ چاروں معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا یہ ہے جادو کی چھڑی کہ ایک طلب اور رسل کے اصول پر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بندے خوشحال ہوں گے۔ اب بظاہر میں نے بھی ایکسپلین کیا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار بڑا زبردست نظام ہے، بظاہر اس میں اٹریکشن، اور اٹریکشن آئی اور دنیا نے کثرت سے اس پر تجربہ کیا اور اس کو اپنایا، نتائج کیا نکلے وہ آگے چل کے بتا۔ یعنی انہوں نے اکنامکس کے جو چار مسئلے اکنامکس نے حل کرنے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا معاشی نظام، ہم اکنامکس کو دیں گے جو یہ مسئلے حل کرے۔ اس کے مقابلے میں رشیا سے اٹھا کوئی بندہ، اس نے کہا بھائی یہ تو آپ نے کیا کیا کہ طلب اور رسد کا بہانہ بنا کر پوری معیشت کو اٹھا کر آپ نے بازار کی اندھی بحری نگری کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے مسائل بڑھیں گے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ لوگوں کی طلب کتنی ہے؟ اب ایک دفعہ ضرورت تھی، اس نے چیز اگا لی، مارکیٹ میں اور طلب بڑی، اس نے اور اگائی، سارے لوگوں نے اگا کے مارکیٹ میں اتنی چیز آ گئی کہ لوگوں کی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی، تو انہوں نے کہا جی کساد بازاری پیدا ہو جائے گی، مارکیٹ میں ان کا پیسہ پھنس جائے گا، چیزیں رک جائیں گی، نئے وہ چیزیں اس لیے نہیں بنائیں گے اگائیں گے کسی اور حوالے سے کہ وہ کہیں گے پیسہ پھنسا ہوا ہے، پہلے نکلے گا تو پھر اگائیں گے، پھر بنائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، زمینیں ویران ہو جائیں گی، بندے سارے کے سارے وہ معاشی طور پہ کنگال ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ بندہ کیسے فیصلہ کر سکتا، بڑے بڑے شہر بن گئے، کیسے لوگوں کی ضرورتیں کتنی، ایک بندے کی کہاں تک اپروچز ہوتی ہے؟ کیا وہ ہر کو فون کر کے پوچھے گا 25 کروڑ آپ پاکستان کی آبادی سے بھی تمہاری ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا جس کو نظام میں اشتراکیت کہتے ہیں، معیشت میں اشتراکی معاشی نظام۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت جو بندے ہیں ان کو آپ انگیج نہ کریں کہ بڑے نقصانات اٹھائیں اور مشکل میں پھنسیں، گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمینیں ہوں، کارخانے ہوں، کالجز ہوں، انڈسٹریز ہوں، کوئی چیز ہو، ہاسپیٹلز ہوں، کوئی سسٹم بھی ہو، ہر چیز تمام، چاہے ریلوے ہو، چاہے وہ آپ کی ایئرپورٹس ہوں، یا جتنی بھی چیزیں ہیں ملک کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں قومی تحویل میں لی جائیں۔ نیشنلائزیشن کا سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں حکومت کی تحویل میں، حکومت ان کی مالک ہو، اور حکومت سیلف اونرشپ کو، پرائیویٹ اونرشپ کو ختم کر کے نیشنل اونرشپ میں چیزیں چلی جائیں، قومی تحویل میں چلی جائیں، اس کے اوپر وزارتیں بنے، اس کے اوپر محکمے بنے، بیوروکریسیاں بنے، ٹیکنوکریسیاں بنے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ڈپارٹمنٹس بن جائیں، اور پھر ان ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہو کہ وہ پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، ان چاروں مسائل کو حل کرنے کی منصوبہ بندی بھی وہ ڈپارٹمنٹ کریں گے، بندہ نہیں کرے گا کہ بھائی ہمیں کتنے چیزیں
اگانی ہے، بنانی ہے، کس معیار پہ بنانی ہے، کہاں بنانی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ سارے فیصلے آگے اجرت یعنی کہ تقسیم جو ہوتی ہے آمدنی کی وہ بھی وہ منصوبہ بندی کمیشن کرے گا۔ ایک عام بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کرے، فیکٹری میں کام کرے، اسپتال میں جاب کرے، اسکول میں کالج میں جاب کرے، وہ ایئرپورٹ پہ جاب کرے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ کرے، اسے مہینے بعد اجرت ملے گی جس کا فیصلہ وہ گورنمنٹ کا، سرکاری محکمے۔ یہ ہے نیشنلزم جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، نوکری جا کے نوکری ملنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہے نا، ہمارے پٹوار کے ریجن میں کہ بس نوکری مل جائے، پینشن ملتی رہے گی، نظام دے گا۔ یہ کانسیپٹ بنیادی طور پہ نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے خود کیا کرنا ہے، زمینیں برباد ہو گئی، وٹ وڈیرے کرتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، نوکری میں چلے گئے۔ اب آپ گرامی انہوں نے کہا جی جادو کی چھڑی ہمارے پاس ہے، اور اس جادو کی چھڑی کا نام ہے نیشنلزم، اشتراکیت۔ پہلوں نے کہا تھا جادو کی چھڑی ہمارے پاس ہے، سیلف اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ۔ انہوں نے کہا نہیں، پرائیویٹ نہیں، نیشنل اونرشپ۔ یہ جادو کی چھڑیاں اس کائنات میں انسانوں کو دی گئیں، اور اس کا حال اور نتیجہ اس سے پہلے سن لیں۔ ان دونوں نظاموں نے اصول بھی دیے، وہ اصول ایک دفعہ دہرا دے دو تک ذہن میں دے۔ پھر جب میں اسلام پہ پہنچوں گا تو پھر میں پوچھوں گا کہ یہ اصول کہاں کھڑے ہیں۔ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، انہوں نے کہا جی پہلا اصول ہمارا یہ ہے، ہماری نظام معیشت کا کہ سیلف اونرشپ، پرائیویٹ اونرشپ، ہر بندہ خود مختار ہوگا، اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا چیک اینڈ بیلنس، کوئی حکومت کا کوئی کوڑا نہیں ہوگا، آزاد ہے۔ پرائیویٹ اونرشپ، یہ پہلا اصول اس کا۔ دوسرا اصول انہوں نے کہا یہ ہے پرائیویٹ اونرشپ کے بارے میں کہ ہمارا اس سلسلے میں جو بندہ بھی جو پیداوار اگانا چاہے، جو چیز فیکٹری میں بنانا چاہے، جو بھی کوئی ادارہ کھولنا چاہے، اس پہ کیونکہ پابندی نہیں ہوگی، اس کے اندر حکومتی سطح پر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ نان انٹرفیرنس دوسرا اصول ان کا تھا، کسی طرح کی کوئی کسی محکمے کی، کسی حکومت کے بیچ میں مداخلت نہیں ہوگی۔ یعنی کیپٹلزم کا دوسرا اصول تھا کہ ان کے معاشی جو نظام، جو لوگ اس فیلڈ میں جائیں گے جہاں جہاں، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی انٹرفیرنس اور مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ذاتی منافع کا محرک، یہ تیسرا اصول ہے کہ ہر بندہ اپنے پروفٹ کے لالچ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرف کرے۔ یہ تین اصول دیے سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں۔ اب آ جائیں اشتراکیت کی طرف۔ اشتراکیت نے دو اصول دیے۔ انہوں نے پہلا اصول دیا نیشنل اونرشپ، قومی تحویل میں ہر چیز ہوگی، پرائیویٹ اونرشپ میں۔ دوسرا اصول انہوں نے دیا، اس کو نام دیا پلینڈ اکانومی، منصوبہ بندی کی بنیاد میں سارے کام ہوں گے، بغیر منصوبہ بندی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور منصوبے، آپ کمیٹیاں اور ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ میں نے مختصر دونوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ان دونوں کا بہرحال کیا ہوا؟ پہلے اشتراکیت کا رشیا والوں نے آج سے 10-15 سال پہلے کی رپورٹ سے اپنے اشتراکی نظام معیشت پر انہوں نے کہا ہائے کاش ہم اشتراکیت کا تجربہ اتنی بڑی عالمی سپر پاور رشیا پر کرنے کی بجائے افریقہ کے کسی تھرڈ کلاس چھوٹے سے ملک پہ کرتے تو رشیا اتنے بڑی تباہی سے بچ جاتا کہ آج پتہ نہیں کتنی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا اور وہاں پہ کیا خون خرابہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کی ذمہ دار ہماری نیشنلزم کی اپروچ کی۔ خود انہوں نے مان لیا کہ ہمارا نظام معیشت ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اور اس کے بعد ہی ہماری حکومتوں کے رویے بدلنا شروع ہوئے۔ آج ہماری موجودہ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی پرائیویٹ کر دو، یہ بھی پرائیویٹ۔ نیشنلزم سے نکالو چیزوں کو۔ ہوائیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پیچھے معاملات کیا ہیں؟ تو ان کا اپنا فلسفہ دھڑام سے خود ہی گر گیا، اور انہوں نے دنیا کو کہا بھائی نہیں، حکومتوں کا کام صرف حکومت کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، بس باقی سارے ادارے چلانا جو نظام ہے سارے کا سارا وہ پبلک کو دے دو۔
اسکول ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، آپ کے ایئرپورٹس ہیں، ریلویز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی املاک جتنی بھی ہیں وہ قومی تحویل سے نکالیں، نجی تحویل میں دیں، لوگ خود پلاننگ کریں، خود چیزیں بنائیں۔ اب اس پہ اچھا پھر میں مزے کی بات بتاؤں، اس جو انہوں نے یہ سلسلہ منصوبہ بندی کی بنیاد پہ شروع کیا، یہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ دو باتیں میں بڑی عام بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ۔ پہلی چیز، ہر چیز منصوبہ بندی سے نہیں کی جا سکتی بھائی، کچھ کی جا سکتی ہے، کچھ نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ ہر چیز کو منصوبہ بندی میں لے آئیں گے، منصوبہ بندی کمیشن ہر ایک کا بنا دیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، شادی کرنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر مرد اور عورت۔ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے لڑکی سلیکٹ نہیں کر سکتا، لڑکا سلیکٹ نہیں کر سکتا، لوگ خود رشتے طے نہیں کریں گے، یہ منصوبہ بندی کے تحت قومی تحویل میں حکومت کرے گی، وارہ کھائے گا، چلے گا نظام، خیر بات ہو جائے گی۔ میں نے ایک مثال دی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہر چیز میں منصوبہ بندی۔ حکومت تو شادی کے بعد والا منصوبہ بندی پروگرام بھی چلا، آبادی کم ہو گئی، کیا پتہ ویسے اتنی نہ بڑھتی۔ 1981 کی مردم شماری میں پاکستان کی آبادی 8.5 کروڑ تھی، اور 2021 کی یا 2018 کی جو مردم شماری اس کے مطابق 25 کروڑ، 3 سے ضرب دیں تو بندی ہے۔ اسی دوران سارے منصوبہ بندی کیا نتیجہ نکلا؟ قدرت نے کہا کرو منصوبہ بندی، دیکھتے ہیں تمہاری منصوبہ بندی بہتر ہوتی ہے اوپر والے کی۔ تو اشتراکیت کا بتا رہا ہوں کہ حال کیا ہوا دنیا میں سامنے۔ تو یہ خود یہ عمارت اشتراکیت کی زمین بوس ہو گئی، بنانے والے خود ہی اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ لیکن دنیا کو جو انہوں نے پہلے نیشنلزم میں لا کے اب پرائیویٹزم کی طرف لے کے جائیں گے، 1970 میں جب ہماری حکومتیں تبدیل ہوئی تو ساری چیزیں قومی تحویل میں لی گئی نا اس وقت۔ تو یہ جو تجربے کرنے کا اس کا نقصان پبلک کو، لوگوں کو۔ اب دوسری طرف آ جائیں سرمایہ دارانہ نظام کی طرف۔ بلکہ اس کی جو دوسری بات میں نے نیشنلزم کی بتانی تھی وہ بڑی اہم، بڑی اب دیکھیں جو محکمے بنائے گئے منصوبہ بندی، بیوروکریسی ہو، ٹیکنوکریسی ہو، افسر شاہی ہو یا نوکر شاہی ہو، یہی محکمے ہیں نا، میں نے آسان کر کے لفظ بول دیا۔ اب وہ بھی تو فرشتوں پر مشتمل تو نہیں تھے، وہ بھی تو بندوں پر مشتمل تھے۔ پہلے کوئی بندہ انفرادی ڈاکو بنتا تھا، انفرادی ڈاکو، ایک ڈاکو سنگل، وہ مار دیا ختم ہو گیا ڈاکا۔ سمجھنا ذرا بات۔ اب جب پورے ایک گروہ بنا دیا گیا، ایک محکمہ قائم کر دیا گیا، تو اب کتنوں کو ماریں گے؟ اب وہ چور بازاری شروع ہوگی، سارے اکٹھے ہو گئے افسر شاہی کے نام پر۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے نا، میں بڑے سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ محکمے بن گئے۔ اچھا جی کسی فیلڈ میں جی گورنمنٹ سرکاری تحویل میں وہ چیز بنی، اس کا جی ایڈ دینا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ملک میں انہوں نے جو سرکاری ایڈ ایک سال میں کسی اداکارہ سے دلوائے، اس کے اوپر انہوں نے $25 ملین اس کو پے کیے۔ اب وہ جو $25 ملین انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر اس ایک اداکارہ کو دیے، وہ اس کا انہوں نے جمع کس میں کیا؟ بنیادی لاگت میں۔ قیمت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ پے کس نے کرنا ہے؟ ان محکموں نے 5 سٹار ہوٹلز کے اندر جناب کمرے بک کر کے جناب وہاں یاسیاں کی، 7 سٹار ہوٹل کے اندر۔ عام غریب آدمی جہاں قدم نہیں رکھ سکتا، جس کے ٹیکس سے نظام چلنے تھے، جس کی محنت سے نظام حکومت چلنے تھے، اس کا تو حال یہ ہے، وہ تو بیچارہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے عیاشی اوپر محکموں نے کی جی، بڑے 7 سٹار ہوٹلز کے اندر وہ جتنے اخراجات سال بھر کے آئے اس کو اسی لاگت میں شامل کر دیا گیا، منصوبہ بندی۔ تو نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟
یہ اشتراکیت کے نتائج تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ہم ابھی بھی بھگت رہے ہیں بہت سے محکمے ابھی اسی طرح سے۔ اب آج سرمایہ دارانہ نظام کی طرف، وہ جادو کی چھڑی جنہوں نے طلب اور رسل کی دی۔ اب ہوا کیا کہ دیکھیں عام بندہ، انہوں نے دیکھا بھی مارکیٹ میں اس چیز کی شارٹیج ہے، وہ انہوں نے ساری کی ساری اگا دی، زیادہ پیدا کر دی۔ جیسے پچھلے سال گندم ہمارے ملک میں پیدا کی گئی، زیادہ حکومت نے کام خریدتے نہیں، اور جو باقی دیگر تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو 1800 روپے من خریدیں گے۔ اب زمیندار نے سوچا، جب حساب لگا کہ میرا تو خرچہ اس کے اوپر 3000 روپے من تو آ رہا ہے جو میں نے کاسٹ اس کی اگانے کی، باقی دھوپ گرمی سردی برداشت چھوڑ کر، اب وہ کیا کرتے؟ جلا دیتے۔ انہیں کرنی پڑی جدھر کرنی پڑی۔ اب جنہوں نے کی، اب کیونکہ پرائیویٹ اونرشپ ہوگی نا، پرائیویٹ، کسی نے مثلا 10,000 میٹرک ٹن گندم خرید کے اپنے گوداموں میں بھر دی، وہ مارکیٹ میں تو نہیں لائے گا، بھی ریٹ کم ہے، ذخیرہ اندوزی ہوگی۔ اب مارکیٹ میں جب شارٹیج ہوگی اس وقت لائے گا، اس وقت قیمت، کیونکہ طلب اور رسد کا اصول یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں طلب بڑھ جائے اور سپلائی کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اگر سپلائی بڑھ جائے اور طلب کم ہو تو قیمتیں گر جاتی ہیں۔ یہ اصول ہوتا ہے مارکیٹ کا۔ آپ دیکھیں نا، ایک ملک میں لوگ آم کھانے کے بہت شوقین ہیں اور مارکیٹ میں آم کم ہے تو کیا ہوگا؟ ریٹ اوپر چلا جائے۔ اب وہی آم کسی ایسی اسٹیٹ میں اتنی آبادی ہے وہاں بیچ دیا گیا جہاں لوگ آم کھانا پسند ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں ہے۔ جب طلب نہیں ہے تو وہ روپے کلو بھی ممکن نہ ملے، قیمت نیچے چلی جائے گی۔ یہ جن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کیا ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حکومتوں کو تنقید کرتے ہیں، جی قیمتیں بڑھ گئی، جی کنٹرول نہیں ہو۔ وہ بھائی یہ اصول ہے ایک طلب اور رسل کا، یہ نظام معیشت میں ہم چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ۔ اب یہ دیکھیے پھر اس کے اوپر کیا ہوا، سامراجی نظام ایک قائم ہوا اجارہ داری کا، کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، زمینیں زیادہ تھیں، فیکٹریاں انہوں نے لگائیں، انہوں نے اپنی پروڈکٹ پیدا کی، اور گورنمنٹ کو کہا لائسنس ہمیں دو گے تو دوسرے کو نہیں دینا، اوپر گورنمنٹ کے محکموں میں گھس گئے۔ انہوں نے اپنی چیز مارکیٹ میں لائی، مقابلے میں کمپٹیشن ہی نہیں تھا، جو ریٹ رکھے لوگوں کی خریدنا مجبوری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ مثال دیتا ہوں، وہ لاٹھی سے چلتا ہے، وہ مارکیٹ میں لاٹھی لینے جاتا ہے، اگر تو مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، سب کے پاس لاٹھی ہے، کوئی 500 کی دے رہا، کوئی 600 کی، کوئی 800 کی، کوئی 1000 کی، کوئی 1200 کی۔ اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ جو اپنے پیسے جتنے ہیں لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن اگر مارکیٹ میں پورے شہر میں ایک ہی بندہ لاٹھی بیچنے والا اور وہ کہ میں 10,000 کی دوں گا، پھر کیا کریں؟ لینی پڑے گی۔ یہ بہت سے سرجیکل آلات اور دیگر چیزیں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی ایک ہی بندے کے پاس ملتی ہیں، کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں صرف کو ڈی واٹسن کی کسی جگہ سے ملتی ہیں، وہاں جو قیمت وہ کہتے ہیں، وہاں انجیکشن ایسے آتے ہیں کہ 70,000 کا انجیکشن، بھلے وہ 7 روپے کا نہ ہو، لیکن یہاں پیچھے کیا سیلف اونرشپ ہے، پیچھے جس نظام کو وہ فالو کر رہا ہے وہ کون سا؟ وہ کیپٹلزم ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ سرمایہ دار تکڑا ہو گیا اور اس نے ساری عوام کو دبوچ کے کھا لیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ ذاتی پرافٹ جیسے مرضی کمائیں، اس نے شراب کے کارخانے لگا دیے، آپ نہیں روک سکتے کیونکہ پرائیویٹ اونرشپ ہے۔ اس نے جوا کے اڈے کھول دیے پیسہ کمانے کے لیے، اس کی مرضی قمار بازی اس نے شروع کر دی، سودی نظام اس نے انٹروڈیوس کروا دیا۔ اس نے کہا بھئی میں پیسہ مارکیٹ میں پھینکوں گا مگر سود کی بنیاد پر۔ لوگوں، سوشلزم اور کیپٹلزم، ان میں سے کسی ایک مسئلے کا حل دینے میں ناکام ہو گئی۔ آج ساری دنیا اور اسپیشلی تھرڈ ورلڈ مسلم امت آج سود کی لعنت کے اندر اتنی نہیں، پوری کی پوری اندر دھنس گئی، نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ملک میں جو اوپر جو دینی ادارے بیٹھے ہیں حکومتی لیول پر، جن کا کام تھا سود کے خلاف آواز کرنا، ان سے بھی اگلے 10 سال کا جناب لیتے ہیں، جناب ٹائم ابھی سود ختم نہیں کر سکتے، اور وہ بھی کہتے ہیں میں ان اداروں کا نام ابھی نہیں لے رہا، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی ایسی کہانی ہے عام بندے کو
ذرا خبر نہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کسی بھی گراں نہ گزرے تو. اس وقت جو آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں, باقی خود سوچ لینا کون ہے. آپ پچھلی 40-45 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 2 دفعہ اس شخص نے اس شریعہ بینچ سے اپیل کر کے 10 سال اس ملک میں سود اور جاری رہنا چاہیے, اس کا فریم بدل گیا, اور وہ آج بھی آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے. اور ان کی عوام جس حلقے سے وہ سیالکوٹ سے جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں وہاں آ رہے ہیں, ان کے لگتے ہوں گے نہیں لگتے, وہ کلا ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہوتے. کس معاشرے کو تک لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اوپر لیڈرشپ ساری صہیونی طاقتوں کی ایجنٹ ہے لوگ, اور 75 سال ہو گئے عوام کی. پھر کہتے ہیں نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہے, ادھر نعرے لگاتے ہیں جی, دعائیں کرواتے ہیں جی نظام مصطفیٰ آ جائے. کہاں سے آئے؟ سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں بڑے بڑے بدمعاش پیدا کیے. بدمعاش کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی معاشی نظام سے نکلا لفظ بدمعاش. بد برا معاش, معیشت بری معیشت والا, اس کو بدمعاش کہتے ہیں. وہ غنڈہ اس کو کس نے بنایا؟ اس نے دھاندلی سے پیسہ کمایا. کیوں؟ اس نے سرمایہ دارانہ نظام کا سہارا لیا. اس نے اپنی انویسٹمنٹ وہاں کی جہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا, سیلف اونرشپ کی. کھا گیا لوگ, غریب کو نچوڑ کے رکھ دیا. دوسری طرف جو اوپر بیوروکریسی ٹیکنوکریسی کا آفیسر بن گئے, افسر شاہی نے نوکر شاہی کو جنم دیا. عوام ساری نوکر, اور ہم نوکری بہت پسند کرتے ہیں. پتر میرا نوکر ہو گیا, مٹھائی کھائیں جی. اسلام نے غلامیوں سے نکالا تھا. بھائی محسوس نہ کرنا, میں جو جملہ سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنا. کسی بچے کو درجہ 4 کا کلرک چپراسی بھرتی ہو جائے, مٹھائی بانٹتا نہیں بانٹتا. کس چیز پہ؟ نوکری مل گئی. نوکری کس کو کہتے ہیں؟ نوکر کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بڑے ایسے نظام, سونے ایسے نظام, بڑے ایسے نظاموں کے اندر ہوئے تو ہماری سوچ میں تو ویسی ہوئی. ہم نے اس غلامی کو قبول کیا یا نہ کیا. انگریز چلا گیا, 77 سال ہو گئے, آج بھی غلام ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا بنایا ہوا نظام معیشت دیا ہوا تحفہ ہم نے گلے سے لگایا. ساری قوم بچے ہمارے ڈگریاں اٹھا کے دھکے کھا رہے ہیں نوکری کے لیے. اور دوسری طرف چند جاگیردار, چند خاندان, انہوں نے پورے ملک میں انہوں نے خود اس نظام کا سہارا لیا. وہ نیشنلزم کا نہیں تھا, انہوں نے خود اشتراکی نظام کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ان ملکوں میں, ان ممالک میں جا کے لگائی جہاں پر کیپٹلزم تھا, سیلف اونرشپ کا نظام تھا. وہ خاندان تکڑے ہو کے بنا دینے کا نکل گئے, اور عوام ایک چکی میں دانوں کی طرف سے جا رہی ہے. اور صرف اسلام کی دعا. آپ نے کس نے اسلامی نظام میں اسلام کے دیے ہوئے معاشی احکام کو پڑھا ہے؟ کس کی سٹڈی ہے کہ وہ کیپٹلزم کے مقابلے میں اسلام کے دیے ہوئے معاشی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے بچوں کو بتا سکتے. سلیبس بنانے والے بھی اسی نظام کے اندر, پڑھنے پڑھانے والے بھی اسی نظام کو ماننے والے. کہاں سے صدا آئے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. مدرسوں میں یہ اکنامکس, اسلامک اکنامکس پڑھائی جاتی نا, وہاں سے تیار کی جاتے معیشت دان جن کے پیچھے قرآن و سنت کی ساری تعلیمات ہوتی, وہ آتے نا. وہ تھوڑا بہت اگر کوئی کام اس ملک میں نظر آتا ہے وہ بھی دوسرے مسائل کا نظر آتا ہے. معذرت کے ساتھ اس کی بھی وضاحت کروں گا تو اپنے کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں, مگر سچ تو سچ ہے. کب تک ہم آنکھیں بند کر کے عقل پہ پردے ڈال کے بیٹھے رہیں گے اور غیروں کی پوجا کرتے رہیں گے؟ آؤ دوستان محترم, میں نے آج آپ کے سامنے کیپٹلزم اور نیشنلزم کا سسٹم رکھا کہ انہوں نے کس طرح دنیا میں, اور وہ خود آج اپنے نظاموں کے اندر گرفتار ہو کے وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے نظام ٹھیک نہیں. لیکن تیسرا نظام ہم نے جو کوئی دیا نہیں کہ اس کو وہ فالو کریں. اگلے جمعہ المبارک ان شاء اللہ تعالیٰ میں اسلام کا دیا ہوا نظام معیشت نہیں, اسلام کی دی ہوئی معاشی تعلیمات جس کے 3 پہلو ہیں. ایک دینی پہلو,
دوسرا اخلاقی پہلو، تیسرا قانونی پہلو. ان تینوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ تیسرا آپ کے سامنے چلا جائے گا، فیصلہ آپ نے پھر کرنا ہوگا. اس امت نے خود اپنے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا ہے یا تقدیر نے کھیلا ہے؟ ہر چیز کہتے ہیں تقدیر ہی ہماری ایسی ہے. لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے جن کے بن جائے آشیاں تو کوئی آگ لگا، کوئی آگ لگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ المبارک بڑی اہم گفتگو ہے. اس ساری گفتگو کا تناظر جس تک میں پہنچانا چاہتا تھا آپ کو، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اپنے سامنے پیش کریں گے. دعا اللہ کریم کی ذات ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا